فتح پور سکری اتر پردیش ہندوستان کے آگرہ ضلع کا ایک قصبہ ہے۔ آگرہ کے ضلعی ہیڈ کوارٹر سے 35.7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع فتح پور سکری کو 1571 میں مغل سلطنت کے دارالحکومت کے طور پر شہنشاہ اکبر نے 1571 سے 1585 تک اس کردار کی خدمت انجام دیتے ہوئے قائم کیا تھا، جب اکبر نے اسے ترک کرنے کی مہم شروع کر دی تھی۔ بعد میں 1610 میں مکمل طور پر ترک کر دیا گیا۔ شہر کا نام سکری نامی گاؤں سے ماخوذ ہے، جس نے پہلے اس مقام پر قبضہ کیا تھا۔ 1999 سے 2000 کے دوران کی کھدائی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا سے پتہ چلتا ہے کہ اکبر نے اپنا دارالحکومت بنانے سے پہلے یہاں مکانات، مندر، تجارتی مراکز موجود تھے۔ یہ علاقہ ان کی توسیع کے بعد سنگ ساز سے آباد کیا گیا تھا۔ 7ویں سے 16ویں صدی عیسوی تک خانواہ کی لڑائی تک اس پر ساکروا راجپوتوں کا کنٹرول رہا۔ شیخ سلیم چشتی کے خانقاہ ایک جگہ پہلے موجود تھے۔ اکبر کا بیٹا جہانگیر 1569 میں اپنی پسندیدہ بیوی مریم الزمانی کے ہاں سکری کے گاؤں میں پیدا ہوا، اور اسی سال اکبر نے شیخ کی یاد میں اپنی مذہبی کمپاؤنڈ کی تعمیر شروع کی، جس نے پیدائش کی پیشن گوئی کی تھی۔ جہانگیر کی دوسری سالگرہ کے بعد اس نے یہاں ایک فصیل دار شہر اور شاہی محل کی تعمیر شروع کی۔ یہ شہر 1573 میں اکبر کی گجرات کی فاتح مہم کے بعد فتح پور سکری کے نام سے مشہور ہوا۔ 1803 میں آگرہ پر قبضے کرنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں ایک انتظامی مرکز قائم کیا اور یہ 1850 تک قائم رہا۔ 1815 میں مارکیس آف ہینگسٹرز نے سکری میں یادگاروں کی مرمت کا حکم دیا تھا۔ مغل سلطنت کے دارالحکومت کے طور پر اس کی تاریخی اہمیت اور اس کے شاندار فن تعمیر کی وجہ سے فتح پور سکری کو 1986 میں یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کا درجہ دیا گیا۔ آثار قدیمہ کے شواہد پینٹڈ گرے ویئر کے دورے سے اس علاقے کے آباد ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ مورخ سید علی ندیم رضوی کے مطابق یہ خطہ سنگا کے دور حکومت میں اور پھر سکورو راجپوتوں کے تحت پروان چڑھا، جنہوں نے 7ویں سے 16ویں صدی تک خانواہ کی جنگ تک اس علاقے کو کنٹرول کرتے ہوئے ایک قلعہ بنا دیا تھا۔ یہ علاقہ بعد میں دہلی سلطنت کے تحت آیا اور اس جگہ پر بہت سے مساجد تعمیر کیے گئے، جن کا حجم خلجی خاندان کے دور میں بڑھتا گیا۔ چبیلی ٹیلا میں 1999 تا 2000 میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا یعنی ASI کی کھدائی پر اپنے دلائل کو بنیاد بناتے ہوئے آگرہ کے سینئر صحافی بھانو پرتاپ سنگھ نے کہا ہے کہ قدیم اشیاء، مجسمے اور ڈھانچے ایک گمشدہ ثقافت مذہبی مقام کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ 1000 سال سے زیادہ پہلے کھدائی سے جین کے مجسموں کی بھرپور اور فصل حاصل ہوئی تھی۔ ان میں سے سینکڑوں، جن میں تاریخ کے ساتھ ایک مندر کا سنگ بنیاد بھی شامل ہے۔ یہ مجسمے بھگوان آدی ناتھ، بھگوان رشبھ ناتھ، بھگوان مہاویر اور جین یکشنس کے 1000 سال پرانے تھے۔ سوربھ چندر جین جین برادری کے سینئر رہنما رہے۔ مورخ سوگم آنند کا کہنا ہے کہ اکبر کی راجدھانی کے طور پر قائم کرنے سے پہلے ہی رہائش، مندروں اور تجارتی مراکز کے ثبوت موجود ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ایک چوٹی پر کھلی جگہ کو اکبر نے اپنا دارالحکومت بنانے کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن اکبر کے اپنے دارالحکومت کے لیے جگہ مختص کرنے سے پہلے اس کے بیشتر بابر اور ہمایوں نے فتح پور سکری کے شہری ترتیب کو دوبارہ ڈیزائن کرنے کے لیے بہت کچھ کیا۔ اٹلی کی پولی ٹیکنک یونیورسٹی میں اسلامی فن تعمیر کے اسکالرز اور لینڈسکیپ آرکیٹیکچر کے پروفیسر نوٹ کرتے ہیں کہ بابر اور اس کے جانشین آگرہ کے شور اور الجھن سے دور ہونا چاہتے تھے اور باغات کی ایک بلا تعطل ترتیب بنانا چاہتے تھے۔ جمنا کا آزاد بائیں کنارہ کشتی اور زمین سے جڑا ہوا ہے۔ اس طرح کے فراری مناظر کا تصور کیا جاتا ہے۔ یہ یادگار بڑے پیمانے پر شہر کا تنظیمی عنصر بن جاتا ہے، جس کی وجہ ایک اہم مقام پر ہے، اور جزوی طور پر اس کے سراسر سائز کی وجہ سے بلند دروازہ ایک ایسا تنظیمی عنصر تھا جو 150 فٹ کی بلندی پر تھا، شہر کے اوپر ہے، اور یہ اب ملک میں مغلوں کی سب سے زیادہ پہچانی جانے والی یادگاروں میں سے ایک ہے۔ یہ جگہ بابر کو بہت پسند تھی، جس نے اس کی بڑی جھیل کے بعد اسے شکری یعنی شکریہ کہا، جس سے مغل فوجی استعمال کرتے تھے۔ اینٹ بیوریج نے اپنے بابر نامے کے ترجمے میں نوٹ کیا ہے کہ بابر نے شکری پڑھنے کے لیے سکری کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی یادداشتوں کے مطابق بابر نے رانا سنگھا کو اس کے مضافات میں شکست دینے کے بعد یہاں ایک باغ تعمیر کروایا، جسے باغ فتح کہا جاتا ہے۔ گلبدن بیگم کا ہمایوں نامہ بیان کرتا ہے کہ اس نے باغ میں ایک آکٹرنل پویلین بنایا، جسے وہ آرام اور لکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ قریبی جھیل کے بیچ میں اس نے ایک بڑا چبوترا بنایا تھا۔ ایک باولی ہیران مینار سے تقریباً 1 کلومیٹر فاصلے پر ایک چٹان کے داغ کی بنیاد پر موجود ہے۔ یہ غالباً اس کی فتح کی یاد میں ایک معروف ایپیگراف کی اصل سائٹ تھی۔ ابو الفضل نے اکبر نامے میں شہر کی بنیاد رکھنے کے بعد اکبر کی وجوہات درج کی ہے، جس قدر اس کے بزرگ بیٹے سکری میں پیدا ہوئے تھے اور شیخ سلیم کی خداداد روح نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کا مقصد
دل اس جگہ کو ظاہری شان و شوکت دینا چاہتا تھا جو کہ اب اس کے معیارات کے مطابق تھا۔ اس مقام پر پہنچ کر اس کے مطابق ڈیزائن کو آگے بڑھایا گیا اور حکم جاری کیا گیا ہے کہ امور کے سپرنٹینڈنٹ شاہین شاہ کے خصوصی استعمال کے لیے اونچی عمارتیں تعمیر کریں۔ اکبر 1569 تک وارث سے محروم رہا، جب اس کا بیٹا جو کہ جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا 1569 میں سکری کے گاؤں میں پیدا ہوا۔ اکبر نے چشتی کے بزرگ شیخ سلیم کے اعزاز میں ایک مذہبی کمپاؤنڈ کی تعمیر شروع کر دی جس نے جہانگیر کی پیدائش کی پیشن گوئی کی تھی۔ جہانگیر کی دوسری سالگرہ کے بعد اس نے اپنے بیٹے کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے ایک فصیل شہر شاہی محل کی تعمیر شروع کی۔ شیخ سلیم کی خانقاہ میں اپنا دارالحکومت بنا کر اکبر نے خود کو اس مقبول صوفی حکم سے جوڑ دیا اور اس وابستگی کے ذریعے اپنے دور حکومت کو قانونی حیثیت دی۔ اس شہر کی بنیاد 1571 میں رکھی گئی تھی اور اس کا نام سکری گاؤں کے نام پر رکھا گیا تھا، اور اس کے علاوہ رافل فچ نے اسے اس طرح بیان کیا ہے کہ آگرہ اور فتح پور سکری سے بہت دور رہا۔ اکبر کی موت کے 4 تا 5 سال بعد اس کا دورہ کرنے والے ولیم فنج نے کہا یہ سب برباد ہے، لکھتے ہیں کہ ایک ویران ریگستان کی طرح پڑا ہوا ہے۔ 1616 سے 1624 تک بوبونک طاعون کی وبا کے دوران جہانگیر نے 1619 میں یہاں 3 ماہ قیام کیا تھا۔ 1803 میں آگرہ پر قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں نے یہاں ایک انتظامی مرکز قائم بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ فتح پور سکری کے 7 آبادی کی مؤثر خواندگی کی شرح 62.1% تھے، جس میں مردوں کی شرح خواندگی 71.6% اور خواتین کی شرح خواندگی 51.4% تھی۔ درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل کی آبادی بالترتیب 4110 اور 1 تھی۔ فتح پور سکری میں 2011 میں 4936 گھرانے تھے۔ فتح پور سیکری اور چٹانی پٹی پر بیٹھا ہوا تھا جس کی لمبائی 3 کلومیٹر اور چوڑائی 1 کلومیٹر تھی، اور محل شہر 3 اطراف سے 6 کلومیٹر دیوار سے گھرا ہوا ہے جس کی چوتھی سرحد ایک جھیل سے لگی ہوئی ہے۔ شہر عام طور پر اس 40 میٹر اونچی چوٹی کے ارد گرد منظم ہوتا ہے اور تقریباً ایک رومپس کی شکل میں آتا ہے۔ زمینی ڈھانچے کی عمومی ترتیب خاص طور پر باغوں اور خدمات اور سہولیات کا مسلسل ترین ادارہ ہے۔ ان اصل جگہوں کا قابل ذکر تحفظ جدید آثار قدیمہ کے ماہرین کو مغل دربار کی زندگی کے مناظر کو دوبارہ تشکیل دینے اور شہر کے شاہی معزز باشندوں کی درجہ بندی کو بہتر طور پر سمجھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اب تک رسائی 5 میل لمبی قلعے کی دیوار کے ساتھ دروازوں سے ہوتی ہے، یعنی دہلی گیٹ، لال گیٹ، آگرہ گیٹ اور بیربل کا گیٹ، چندن پال گیٹ، گوالیار گیٹ، تہرا گیٹ، چور گیٹ اور اجمیری گیٹ۔ اس محل میں ملکہ مریم الزمانی کا موسم گرما اور موسم سرما کا محل ہے جسے عام طور پر جودھا بائی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس شہر کی کچھ اہم عمارتیں مذہبی اور سیکولر دونوں ہیں۔ بلند دروازہ اجتماعی مسجد کے جنوبی دیوار میں قائم فتح پور سکری میں بلند دروازہ زمین سے 45 میٹر 177 فٹ بلند ہے جو آہستہ آہستہ اندر سے انسانی پیمانے پر منتقل ہوتا ہے۔ مسجد کی تکمیل کے تقریباً 5 سال بعد گیٹ کا اضافہ کیا گیا۔ اکبر کی کامیاب گجرات مہم کی یاد میں اس کو فتح کی محراب کے طور پر یاد کیا گیا۔ اس محراب میں 2 نوشائستہ ہے جن میں سے ایک یہ ہے: عیسیٰ ابن مریم نے کہا، دنیا ایک پل ہے، اس پر سے گزرو لیکن اس پر کوئی گھر نہ بناؤ۔ جو ایک گھڑی کی امید رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی امید رکھ سکتا ہے۔ دنیا قائم رہتی ہے لیکن 1 گھنٹہ نماز میں گزارو، باقی سب غائب ہو جائے گا۔ مرکزی پورٹرو میں 3 محراب والے داخلی راستوں پر مشتمل ہے جس میں سب سے بڑا مرکز ہے جسے مقامی طور پر ہاس شو گیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ خدمت کے لیے اس کی لکڑی کے بڑے دروازوں کے پاس ہارس شوسکے لگانے کا رواج ہے۔ بلند دروازے کے دیوہکل سیڑھیوں کے باہر بائیں جانب ایک گہرا سا کنواں ہے۔ جامع مسجد، یہ ایک جامع مسجد ہے جس کا مطلب اجتماعی مسجد ہے، اور شاید یہ کمپلیکس میں تعمیر کی جانے والی پہلی عمارتوں میں سے ایک تھی کیونکہ اس کا مخالے کے طور پر اس کی تکمیل کی تاریخ دیتا ہے جس میں ایک بڑے دروازے کے ساتھ صحن ہوتا ہے۔ اسے ہندوستانی مساجد کے انداز میں بنایا گیا تھا جس میں ایک مرکزی صحن کے ارد گرد آئیوان لگے ہوئے ہیں۔ ایک امتیازی خصوصیت پناہ گاہ کے اوپر چھتری کے قطار ہے۔ 7 خلیجوں میں سے ہر ایک میں 3 محراب ہے جبکہ بڑا مرکزی محراب ایک گنبد سے ڈھکا ہوا ہے۔ اسے ہندسی نمونوں میں سفید سنگ مرمر کی جڑنا سے سجایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سلیم چشتی کا مقبرہ، صوفی بزرگ سلیم چشتی کی ایک سفید سنگ مرمر سے ڈھکی ہوئی قبر جامع مسجد کے صحن یعنی صحن کے اندر ہے۔ سنگل منزلہ اور ڈھانچہ ایک مرکزی مربع چیمبر کے ارد گرد بنایا گیا ہے جس کے اندر سنت کی خبر ہوئی ہے۔ ایک آرائشی لکڑی کی چھتری کے نیچے ہے جس پر مورتیوں کے ماں میوزک لگا ہوا ہے۔ اس کی چاروں طرف کھدی ہوئی جیلوں کے ساتھ طواف کرنے کے لیے ایک احاطہ شدہ گزرگاہ ہے اور چاروں طرف پیچیدہ ہندسی ڈیزائن کے ساتھ پتھر کی چھید والی اسکرینیں اور جنوب میں داخلی راستہ ہے۔
ये मकबरा 15वीं सदी के अवाइल गुजरात सलातीन के दौर के इब्तदाई मज़ारात से मुतासिर है। मकबरे की दीगर नुमाया खसूसियात सफेद संगमरमर के सरपटाइन पर है। इसके अलावा भी दीवान आम है। दीवान आम या हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस कई शहरों में पाए जाने वाली इमारत की एक किस्म है जहां हुक्मरां आम लोगों से मिलता जुलता है। इस सूरत में एक बड़ी खुली जगह के सामने एक पवेलियन की तरह मल्टी बेड मुस्ततिल ढांचा है। दीवान आम के जुनूब मगरिब में और तुर्क सुल्तानिया के घर के आगे तुर्की हमाम है। दीवान खास या निजी सामाइन का हॉल एक सादा मुरब्बा इमारत है जिसकी छत पर 4 छतें हैं। ताहम ये अपनी मरकजी सुतून के लिए मशहूर है जिसकी बुनियादी मुरब्बा ऑक्टोनल शॉफ्ट है। दोनों हिंसी और फूलों के डिजाइन के बैंडों के साथ खुदी हुई है। मजीद इसके 36 सरबटाइन ब्रैकेट अकबर के लिए एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म को सहारा देती है जो इसके हर कोने से जुड़ा हुआ है। पहली मंजिल पर इमारत 4 पत्थर के रास्तों से है। यही अकबर ने मुख्तलिफ मज़ाहब के नुमाइंदों को अपने अकायद के बारे में गुफ्तगू करने और निजी सामीन को बताया था। इबादत खाना मुगल शहनशाह अकबर की तरफ से 1575 में तामीर किया गया एक जलसा खाना था जहां अकबर के जरिए एक नई हम आहंगी पर मबनी अकीदा दीन इलाही की बुनियाद रखी गई थी। अनूप तालाबू राजा अनूप सिंह सिक्रवार ने बना हुआ था और मरकजी प्लेटफॉर्म के साथ एक आरायशी तालाब और इसकी तरफ जाने वाले 4 पुल रॉयल इंक्लू की कुछ अहम इमारतें इसके चारों तरफ है जिनमें ख्वाबों का घर, अकबर की रिहायश, पंचमहल, एक 5 मंजिला महल दीवान, खास निजी सामाइन का हॉल, आंख में कोली और नजूमी की सयाहत शामिल है। जोधाबाई महल अकबर की पसंदीदा और सरदार राजपूत बीवी मरियम उज जमानी की रिहायश का जिसे आमतौर पर जोधाबाई के नाम से जाना जाता है राजपूत असर रसूख को जाहिर करता है और इसे एक सहन के गिर्द बनाया गया है जिसमें राजदारी को यकीनी बनाने का खास एहतमाम किया गया है। नौबत खाना नखर खाने के नाम से भी जाना जाता है जिसका मतलब है ढोल खाना, जहां मौसीकार शहनशाह की आमद के ऐलान के लिए ढोल का इस्तेमाल करता है। यह हाथी पुल गेट या एफिलेंट गेट से आगे वाक़ है। कॉम्प्लेक्स के जुनूबी दरवाजे से तजवीज़ करता है कि शाही दाखिले का दरवाजा है। 25 कोट एक मुरब्बे को एक बड़े बोर्ड गेम के तौर पर निशानजद करता है। पंचमहल एक 5 मंजिला महलाती ढांचला है जिसके दर्जे आहिस्ता आहिस्ता साइज में कम होते जाते हैं आखिर तक जो कि एक बड़ी गुंबद वाली छतरी है। असल में छेद की कई पत्थर की स्क्रीनें अकवारी का सामना करती है और गालिबन अंदरूनी हिस्से को भी झैली तकसीम करती रहती है। बीरबल का घर अकबर के पसंदीदा वजीर का घर जो एक हिंदू था। इमारत की काबिल जिक्र खसूसियात उफ़क़ी ढलवान, सनशीट्स या चार्जेस उनको सहारा देने वाली ब्रिकेट से था। हीरान मीनार या हाथी टावर एक सर्कुलर टावर है जो हाथी के दांतों की शक्ल में पत्थर के अंदाजों से ढका हुआ है। रिवायती तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि इसे शहनशाह अकबर के पसंदीदा हाथी की यादगार के तौर पर तामीर किया गया था। अस्तबल, कारंसाई, हकीम का कोट वगैरह शामिल थे। फतेहपुर सिकरी आगरा से तकरीबन 39 किलोमीटर के फासले पर है। करीब तरीन हवाई अड्डा आगरा हवाई अड्डा फतेहपुर सिकरी से 40 किलोमीटर करीब है। करीब तरीन रेलवे स्टेशन फतेहपुर सिकरी रेलवे स्टेशन है जो तकरीबन मरकज से 1 किलोमीटर दूर है। ये आगरा और पड़ोसी मराकज से बजरिया सड़क से मुंसलिक है जहां सयाहती की तरफ बसों और टैक्सियों के अलावा से बाकायदा बस खिदमत अदा की जाती है।